پرانے وقتوں کی بات ہے کہ گہرے جنگل کے کنارے ایک بوڑھی عورت لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک اسے ہلکی سی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر آئی تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ دیکھتی ہے کہ جھاڑیوں کے پیچھے اسے ایک ننھا سا بچہ نظر آیا۔ مٹی میں لتاڑا ہوا، اکیلا اور ڈرا ہوا بچہ تھا۔ اس بچے کی آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ وہ بار بار امی امی کہہ کر پکار رہا تھا۔ بوڑھی عورت کا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً اس بچے کے قریب بیٹھی اور اسے اپنے سینے سے اس نے لگا لیا۔ بیٹا تم یہاں کیسے آئے ہو؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے پوچھا۔ بچہ کچھ نہ بول سکا، صرف وہ روتا رہا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ وہ مکمل بے سہارا لگ رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ سارا جنگل سنسان تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ بچہ اکیلا ہے۔ اس نے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی، وہ اسے ساتھ لے کر جائے گی۔ وہ بچے کو گود میں اٹھا کر چل پڑی۔ راستہ مشکل تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ بچہ اس کے سینے سے لگ کر سسک رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتی رہی۔ میں ہوں نا بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ماں جیسی شفقت تھی۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے بچے کو صاف کیا، اس کو پانی پلایا، اس کو کھانا دیا۔ بچہ بھوک سے نڈھال، وہ جلدی جلدی کھانے لگا۔ بوڑھی عورت اسے دیکھ کر رو پڑی، جیسے اس نے اپنی کھوٹی ہوئی ماں کو پا لیا ہو۔ گھر میں ایک نئی سانس آ گئی۔ رات کو بچہ ڈر کے مارے جاگ گیا، امی امی کے کہنے لگا۔ وہ چیخنے لگا۔ بوڑھی عورت نے فوراً اس کے پاس آئی اور اسے گلے لگایا۔ میں ہوں بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسے وہ تھپکیاں دیتی رہی۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ سو گیا۔ صبح کو بچہ کچھ بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کو غور سے دیکھا۔ اب کون ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عورت مسکرائی۔ میں تمہاری اماں جیسی ہوں۔ بچے کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے گاؤں میں پوچھا مگر کسی کو بچے کے بارے میں کچھ بھی کوئی معلومات نہیں تھی۔ سب نے سر ہلا دیا، کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ یہ سن کر عورت کا دل بیٹھ گیا کہ بچہ واقعی اکیلا ہے اور اس کا کوئی اپنا نہ تھا۔ عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنا لے گی اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ بچے نے اس کا ہاتھ پکڑا جیسے اسے نیا سہارا مل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون نظر آیا اور گھر میں امید کی روشنی پھیل گئی، اور وہ بوڑھی عورت اپنے دل کے اندر کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی یتیم کا بچہ ہو اور محلے والوں نے اور دوسرے لوگوں نے اس بچے کو جنگل کے اندر پھینک دیا ہو۔ دن گزرنے لگے، بچہ آہستہ آہستہ ہنسنے لگا، گھر میں رونق آ گئی۔ بوڑھی عورت اسے کہانیاں سناتی اور وہ غور سے سنتا مگر کبھی کبھی خاموش ہو جاتا اور اپنی ماں کو یاد کرتا۔ ایک دن بچے نے پوچھا میری امی کہاں ہے؟ بوڑھی عورت کا دل بھر آیا۔ اس نے نرمی سے کہا اللہ کے پاس ہے بیٹا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چپ ہو گیا۔ بچہ اکثر دروازے پر بیٹھ جاتا اور دور تک دیکھتا رہتا ہے جیسے کسی کا اس کو انتظار ہو۔ بوڑھی عورت اسے دیکھ کر اداس ہو جاتی مگر اسے سنبھالتی بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت لگنے کا زخم ابھی تازہ ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ باتیں کرنے لگے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی شک کی نظر سے دیکھتا مگر بوڑھی عورت نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ صرف بچے کی خوشی چاہتی تھی اور اس کے لیے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن بچہ بیمار پڑ گیا، اس کا جسم گرم ہو گیا۔ بوڑھی عورت بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی آئے اللہ اس کو صحت دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بچہ کمزوری سے آنکھیں کھولتا اور عورت کو دیکھتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا جیسے ڈر رہا ہو۔ بوڑھی عورت اس کو تسلی دیتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ وہ بچ جائے۔ چند دن کے بعد جب بچہ ٹھیک ہونے لگا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بوڑھی عورت خوشی سے رو پڑی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر میں سکون واپس آ گیا اور امید پھر زندگی واپس آ گئی۔
بچہ اب عورت کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتا، لکڑیاں جمع کرتا، پانی لاتا، وہ سیکھ رہا تھا اور زندگی کو سمجھ رہا تھا۔ عورت اسے دیکھ کر خوش ہوتی جیسے اس کا اپنا بیٹا ہو۔ ایک دن وہ دونوں اسی جنگل کے پاس گئے جہاں ان کو بچہ ملا تھا۔ بچہ رک گیا اور خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں پرانی یادیں۔ وہ ڈر سا گیا۔ عورت نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ڈرنا نہیں ہے میرا بیٹا، عورت نے پیار سے کہا۔ بچے نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑا، مگر اس کا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ وہ جگہ اس کے لیے خوفناک تھی جہاں اس نے سب کچھ کھویا تھا۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی میں ٹھیک ہوں۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا جیسے ایک دعا آسمان تک پہنچی ہو۔ گاؤں کے لوگ اب بدلنے لگے۔ انہوں نے بچے کو قبول کر لیا، اس کے ساتھ کھیلتے۔ بچہ بھی اب مسکرانے لگا۔ بوڑھی عورت نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ وہ اسے اچھے اخلاق سکھاتی، نماز کا طریقہ بتاتی۔ بچہ دھیان سے سیکھتا، وہ ایک اچھا انسان بن رہا تھا۔ عورت کا دل خوش تھا، اس کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہونے لگا، مگر اس کا دل نرم ہی رہا۔ وہ ہمیشہ عورت کا خیال رکھتا، اس کی خدمت کرتا، اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑتا اور اس کا سہارا بن جاتا۔ ایک دن بچہ بولا، اب میری اصل ماں جیسی ہیں۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے اس کو گلے سے لگایا۔ یہ الفاظ اس کے لیے سب کچھ تھے۔ میں نے اپنی تنہائی بھلا دی اور دل بھر آیا۔ وہ دونوں خوشی سے رہنے لگے، سادہ زندگی مگر سکون والی۔ محبت ان کے درمیان مضبوط تھی۔ بچہ اب سمجھدار ہو گیا تھا اور عورت کا خیال رکھتا تھا۔ گھر میں برکت محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ انہیں ایک دوسرے کا ساتھ ملا۔ دکھ کے بعد سکون آیا، تنہائی ختم ہو گئی۔ یہ رشتہ خون کا نہیں تھا مگر دل سے جڑا ہوا رشتہ تھا۔ بچہ اب دوسروں کی بھی مدد کرنے لگا، غریبوں کا خیال رکھنے لگا۔ جو دکھ اس نے دیکھا تھا وہ دوسروں کو نہ دیکھنے چاہتا تھا۔ عورت اسے دیکھ کر خوش ہوتی، دعا دیتی، یہی اس کی کامیابی تھی۔ ایک دن وہ دونوں بیٹھے تھے، خاموشی سے آسمان دیکھ رہے تھے۔ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ عورت مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک خوبصورت سچ تھا۔ زندگی نے انہیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا۔ ایک اکیلی عورت کو بیٹا مل گیا اور ایک یتیم بچے کو ماں کا پیار مل گیا۔ انہوں نے دکھ کو خوشی میں بدل دیا اور محبت سے زندگی گزارنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہر تنہا کے لیے ایک راستہ بناتا ہے۔ جب ماں کا سہارا چلا جاتا ہے تو اللہ دوسرے سہارے بنا دیتا ہے۔ دوستو، یہ ایک فرضی ویڈیو تھی جس کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔